بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زکوٰۃ ادائیگی کا وقت آئے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زکوٰۃ کے لیے صحیح اور اچھا مصرف تلاش کرے۔ زکوٰۃ کے لیے مصرف کو تلاش کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اس لیے کہ یہ ایک فریضہ ہے، ایک فرض عبادت ہے۔ اس میں خدا نخواستہ انسان یہ نہ سمجھے کہ بھئی مجھے اپنی جان چھڑانی ہے، بس کسی طریقے سے کہیں بھی دے دوں، کسی کو دے دوں، بس میرے سر سے چلی جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، لہٰذا انسان اچھا اور صحیح مصرف تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جائے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ چونکہ اعزہ رشتہ داروں کا حق مقدم ہوتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان سب سے پہلی نظر تو اپنے دائیں بائیں کے قریبی رشتہ داروں پر، متعلقین پر ڈال دے۔ اگر ان میں کوئی مستحق ہو، واقعی ضرورت مند ہے، تو اس کو اپنی زکوٰۃ دے دے، بغیر بتائے ہوئے دے دے، جیسے کل کی مجلس میں بات آ گئی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ایک تو زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا ہوگا، دوسرا اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا مستقل ثواب بھی ملے گا، دگنا اجر ہو جائے گا اس میں۔ یا اگر رشتہ دار نہ ہو یا سمجھ نہ آئے تو پھر دوسرے نمبر پر ترجیح اس طالب علم کو دے جو دین سیکھنے والا طالب علم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مستقل صدقہ جاریہ بھی ہے، اس لیے کہ جو طالب علم ہے یہ دین جب سیکھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ عالم بنتا ہے، پھر یہ خود دین کی محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، باقی علماء کو تیار کرتا ہے۔ تو اگر کسی کا حصہ ایک طالب علم کے اندر بھی ہوا اور پھر اس طالب علم نے جتنی زندگی، جتنے ساتھیوں کو تیار کیا، علماء بنائے، گویا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے، اسی کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو طالب علم کو دینا یہ بھی ایک اچھا اور بہترین مصرف ہے، اور چاہے وہ پھر دین کے طالب علم ہو تو زیادہ بہتر، ورنہ جو ہمارے عصری طلبہ ہوتے ہیں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے، یقیناً وہ بھی طالب علم ہے، بلا شک طالب علم ہے۔ اگر ان کو بھی ضرورت ہو اور وہ مستحق ہو تو ان کو بھی بالکل زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ وہ جتنا معاملات کے اندر خدمت کریں گے انسان کو اس کا اجر ملے گا۔ باقی یہ ہے کہ ایسے افراد یا ایسے اداروں کے حوالے اپنی زکوٰۃ نہ کی جائے کہ جن پر انسان کا اطمینان نہ ہو، یا انسان کو محسوس ہو کہ یہ صحیح ترتیب میں معاملات نہیں چل رہے، اس لیے کہ آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم لی اور پھر جو ہے اسی سے جو ہے نا وہ افطاری کا دسترخوان لگا دیا۔ چونکہ شرعی مسئلہ ہے، کوئی خدا نخواستہ یہ ضد کی بات نہیں ہے، تو افطاری کا دسترخوان جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے نہیں لگایا جا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ اس میں تملیک کا معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا گیا، سید اور غیر سید کا فرق نہیں دیکھا گیا، یہ سارے باریک مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت ایک صحیح اور اچھا اور بہترین مصرف تلاش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔